ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ ہمارے برابر والے گھر میں 5 بہنیں اور 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ والد کا بعد میں ہوا۔ جب ہم بڑے ہو چکے تھے، ان کے گھر کا اصول تھا کہ جب کوئی بیل بجاتا، اندر سے جو بھی پوچھتا وہ یہی کہتا کہ کون صاحب۔ میری عادت تھی کہ میں مذاق میں کہتی آنٹی صاحب نہیں، صاحبہ۔ ان تمام بہنوں کی عمر کافی تھی، کچھ امی سے بڑی اور کچھ چھوٹی تھیں۔ ہمارے بڑے ہونے تک ایک ایک کر کے تمام بہنوں کی شادی ہو گئی اور پھر بھائیوں نے بھی کر لی، مگر ایک بہن جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اچانک سیڑھیوں سے گر کر حادثے کا شکار ہوئیں اور انتقال فرما گئیں۔ شادی کے بعد امی کا جانا ہوتا، آنٹی وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی گھر آیا ہوتا، دروازے پہ دعا سلام ہو جاتی۔ طبیعت کی خرابی کے سبب میں امی کے پچھلے 2 ماہ سے نہیں جا سکی تھی۔ امی کے گھر بھی صرف بھائی اور امی ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہم 4 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ میاں کو 10 بجے دوست کی کال آئی، میں کراچی سے آیا ہوا ہوں، فوراً آ جاؤ۔ بہت دن بعد دوست مل بیٹھے تھے۔ جاتے جاتے بیٹا بھی بابا کے پیچھے لگ گیا تو وہ مجھے امی کے گھر کی سڑک کی طرف اتار کر چلے گئے۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، بیل بجانا بیکار تھا۔ میں نے موبائل نکالا، کال کی۔ دل میں پہلے ہی عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے گھوم کر گلی سے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ امی کا بیڈ روم گلی سے قریب تھا اور سڑک سے دروازہ بجتا تو آواز نہ جاتی۔ میں لمبا چکر کاٹ کر جب گلی میں داخل ہوئی تو 2 گھر گزار کر امی کا گیٹ دور سے ہی نظر آ گیا کہ تالا لگا ہوا ہے۔ میری سانس پہلے ہی پھول رہی تھی، گلی میں گپ اندھیرا اور میری بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر تک پیدل جاؤں۔ میں نے برابر والی آنٹی کا دروازہ زور سے بجایا، کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے پھر اور زور سے دروازہ بجایا، مگر جواب ندارت میں مایوس ہو کر پلٹنے لگی تو آواز آئی، کون صاحب؟ میں نے شکر ادا کیا اور کہا، آنٹی میں شیلا، دروازہ کھولیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ میں بے فکری سے اندر داخل ہوئی، مگر چونکی۔ دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا اور سامنے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پہ موم بتی جل رہی تھی۔ مجھے لگا آنٹی جلدی میں ہوں گی، دروازہ کھول کر کچن یا واش روم میں وغیرہ میں چلی گئی ہوں گی، مگر بھابھی وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ میں تھک چکی تھی، اس لیے جا کر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی، مجھے سناٹے سے خوف محسوس ہوا اور پیٹ میں ہول اٹھنے لگے تو میں نے آواز دی، آنٹی کہاں ہیں آپ؟ بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ میں نے باری باری سب کے نام لے کر پکارا، مگر جواب نہ ملا۔ اب مجھے بے حد گھبراہٹ ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو میں اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اچانک مجھے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے تھوک نکل کر ہمت کی اور پیچھے مڑی، مگر میری آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، جبکہ کندھے پہ ابھی ابھی لمس محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً پرس اٹھایا اور ایک قدم بڑھایا کہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی واحد موم بتی بجھ گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرے منہ سے اچانک چیخ نکلی اور میں نے کچھ ٹٹولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، سامنے والے کمرے سے کلچ کر کے آواز آئی، پھر ہلکی سی روشنی باہر آئی اور پھر دروازہ مکمل کھل گیا۔ سب سے چھوٹی آنٹی ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ لیے باہر نکلیں اور ایک دم مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، ارے شیلا تم کب آئی بیٹا؟ میرے حواس اب تک سلب ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا وہ آنٹی نہیں، وہ بھی کوئی پراسرار چیز ہے۔ میں انہیں بس دیکھتی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے ایمرجنسی لائٹ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھے اس کیفیت میں دیکھتا پا کر کہنے لگیں، ارے تم ٹھیک تو ہو؟ پھر امی کا نام لیا۔ توفیق باجی نے بتایا تھا کافی بیمار رہنے لگی ہو۔ توفیق باجی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تمہاری نانی کا گھر گئی ہیں، دروازے پہ ملی تھی۔ اچھا تم بیٹھو تو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ ان کے نارمل رویے سے میں کافی پرسکون ہوئی، مگر کچھ سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر میں نے انہیں جھٹک کر سلام کیا، السلام علیکم آنٹی۔ بس ذرا اندھیرے سے گھبرا گئی تھی۔ امی کے گھر تالا ہے تو یہاں آ گئی۔ آپ کیسی ہیں اور باقی سب؟ میں نے بیٹھتے ہوئے اپنے خوف کو چھپا کر پوچھا۔ اب اس کمرے میں لائٹ تھوڑی بہتر تھی کیونکہ اب ایمرجنسی لائٹ آن تھی، مگر یہ کیا ڈائننگ ٹیبل پر رکھی بجھی ہوئی موم بتی بھی غائب ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی سے کیسے سب پوچھوں۔ آنٹی اتنی دیر میں کرسی کھسکا کر بیٹھ چکی تھی اور جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ایک عجیب سی خوف میں مبتلا کرنے والی چمک نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ لائٹ آنکھوں پہ پڑنے سے ایسا ہوگا،
مگر ان کی خاموش مسکراہٹ بھی پراسرار تھی۔ میرا اطمینان دوبارہ غارت ہونے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا، پریشان ہونے کی بات نہیں، لائٹ ابھی آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خوف ان پہ ظاہر ہو، مگر اس یخ بستہ رات میں بھی پسینہ میرے ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ میں نے بات سے بات نکالی، بابی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں تو پتہ ہے آصف بھیا باہر سیٹل ہیں۔ انہوں نے واصف کی فیملی کو بھی وہیں سیٹ کر دیا ہے اور کاشف اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں ابھی ان کی بات پہ سر ہلا رہی تھی کہ ان کی اگلی بات سن میرے ہلتے سر کے ساتھ ساتھ پہلے میرے دل میں خوف کا کرنٹ لگا اور پورے وجود کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھیں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اب عشرت آپی کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے بہت گھبرا کر انہیں دیکھا، کیونکہ عشرت آنٹی کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میں اب مکمل طور پہ خوف کے شکنجے میں جکڑ چکی تھی۔ غیر معمولی پن کا جو احساس تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے فوراً منہ کھولا کہ سلام کر کے نکلنے کی کروں۔ یہ سوچ کر کے آنٹی کی طرف دیکھا تو کرسی خالی تھی۔ اف میرا خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کرسی سے کھڑی ہوئی، پرس اٹھایا اور میں ابھی آدھے راستے میں ہی تھی کہ پیچھے سے آنٹی نے پکارا۔ میں پلٹی تو وہاں ان کی چوتھے نمبر والی بہن تھی۔ مجھے حیرت ہوئی وہ کب آئی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑا اور کرسی پہ واپس بٹھایا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے کافی لینے گئی تھی۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ رہی تھی۔ مجھ پہ وحشت سوار تھی، دل لگتا تھا باہر آ جائے گا۔ پہلے والی آنٹی ایک دم ان سے کیسے بدل گئیں۔ انہوں نے گرم کافی کا کپ میری طرف کھسکایا اور مجھے گھورتے ہوئے مسکرائیں اور صرف ان کے لب ہلے، پیو اسے۔ میں نے گھبرا کر جب کافی کے گرم کپ کو ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ کپا رہے تھے۔ کپ کپاہٹ سے کافی چلک کر ٹیبل پہ گری اور میری آنکھوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ کافی کی جگہ ٹیبل پہ خون تھا۔ میں نے گھبرا کر آنٹی کو دیکھا اور مجھ سے کچھ نہ کہا گیا، بس اتنا بولی، آنٹی یہ کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر اب منہ کھول کر مسکرائیں۔ مجھے لگا جیسے ان کا چہرہ بدل رہا ہو۔ میں بے بس سن سی انہیں آنکھیں پھاڑے تکے جا رہی تھی کہ اچانک روڈ سائڈ سے بلیوں کے بے تحاشا رونے کی آواز آئی اور آنٹی کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی اس طرف دوڑی۔ ابھی بتاتی ہوں انہیں۔ ان کے نکلتے ہی جیسے میں کسی ٹرانس سے باہر آئی، تیزی سے بھاگتے ہوئے گلی والے دروازے تک پہنچی اور گلی میں نکل کر بھاگنے لگی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ امی آئی ہیں یا نہیں، خوب اندھیرا تھا۔ میرے گھر کا راستہ بس 5 منٹ کا تھا، مگر مجھے لگا میں کوئی آدھا گھنٹہ بھاگی ہوں۔ اور جب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں حواس پاختہ سے اپنے گھر پہنچی تو ہمارا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنے پورشن کا زینہ چڑھ گئی کہ کوئی اکیلے آنے پہ بات نہ بنائے، پر میرا پورشن لاک تھا۔ میں نے سر پکڑا کہ پورشن تو لاک ہے، چابی ہسبینڈ کے پاس ہے۔ میں واپس مڑی کے نیچے جٹھانی کے پورشن جاتی، مگر میرے مڑتے ہی میرے اپنے پورشن سے جو کہ لاک تھا آواز آئی، کون صاحب، اور میں سکتے میں آ گئی۔ میرا روا کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ میں ہلی بھی تو کوئی افریت مجھے جکڑ لے گی، اور اسی لمحہ مجھے سینے پہ کسی کے ہاتھ کی چاپ محسوس ہوئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور میں چکرا کر وہیں گر گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بستر پہ بے ست پڑی ہوں اور میرا جسم اندھے کی رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھ ہلا سکتی ہوں اور نہ پیر۔ سر بے حد بھاری تھا، جیسے میرے دماغ میں لوہا بھر دیا گیا ہو۔ میں نے آنکھوں کو جنبش دی تو میرے پپوٹے بھی بے حد بھاری تھے۔ مجھے اپنی بے بسی پہ بہت رونا آیا اور جیسے ہی میرے آنسو نکلے میری آنکھیں کھلنے کے قابل ہو گئیں۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو کسی انجان کمرے میں ایک پلنگ پہ میرا وجود بے ست پڑا تھا اور کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی، اور بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ روشنی ایک دیے کی تھی جو دیوار کے اندر بنے ہوئے ایک خانے میں رکھا جل رہا تھا۔ مجھے یہ دیوار، یہ خانہ اور ایسے دیے رکھا یاد آیا کہ میں نے کہیں دیکھا ہے، تو دماغ تو بھاری تھا، پھر بھی دیا دیکھ کر میں بے چین ہوئی اور ایک دم میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ تو وہی امی کے برابر والوں کے گھر کا کمرہ ہے، ہم ایسے ہی انہیں ہر جمعرات کو یہ دیا جلاتے دیکھتے آئے ہیں، مگر حیرت کی وجہ یہ تھی کہ میں یہاں واپس کیسے آئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ چکرا کر گر گئی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں واپس یہاں کیسے آئی؟ میں ہل نہیں پا رہی تھی، بس سر ہلا سکتی تھی، آنکھیں گھما سکتی تھی، مگر بہت دقت سے۔ کہ اچانک کھٹک کر کے دروازہ کھلا، مجھے یہ ہیبت طاری ہونے لگی اور پھر مجھے آواز آئی، ارے شہلا
को होश आ गया है। ये आवाज़ इन्हें चौथे नंबर वाली आंटी की थी जो बिल्लियों पर गुस्सा करने भागी थी। मगर ये किससे बात कर रही हैं? मैंने गर्दन घुमाना चाही मगर ये कामयाब ना हो सकी। शुक्र है होश आ गया, वे काफ़ी बीमार हो गई हैं। बेचारी इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रही है। मुझे समझ आ रही थी ये आवाज़ सबसे बड़ी आंटी की थी जो इशरत आंटी से भी बड़ी थी। फिर वो मेरे पास आईं और प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा। अब मैं इन्हें देख सकती थी, पर मैं सिर्फ इन्हें देख सकती थी, मगर कुछ बोलना चाहती थी। मगर इन्होंने अपनी उंगली अपने होठों पे रखी और पुरस्कार अंदाज से कहने लगी, बोलना नहीं, चुप रहोगी तो किसी को तुम्हारे यहाँ होने का पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल गया तो फिर एकदम कमरा खुलने की दोबारा आवाज़ आई और वो ऐसे खौफ से साकत हुई कि जैसे अगर बोलेंगी तो इनकी सांस निकल जाएगी। एक और आंटी जो इशरत आंटी से छोटी थी और तीसरे नंबर की थी, वो मेरे पैरों के पास आकर रुक गईं। इन्होंने इसी मखसूस मुस्कुराहट से मुझे देखा जिससे अब तक तमाम बहनें देखती आ रही थीं। वो कम बात किया करती थी, बस हमारी बातें सुनकर मुस्कुराती रहती थी। इस वक्त भी वो सिर्फ मुस्कुराईं और थोड़ी देर में ही इनकी शक्ल बदलना शुरू हो गई। पहले इनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हुए और फिर वो खून में बदल गए। इनका दाना चौड़ा हो गया और जैसे ही इनके दांत बड़े होने लगे हों। मैंने दहशत से चीख मारी थी, ना खुद को हिला पा रही थी। मेरे मुंह से गुटी गुटी चीखें निकल रही थी, मेरी आंखों से गर्म गर्म आंसू निकल रहे थे। मेरा मुंह बोलने की कोशिश में टेढ़ा हो रहा था और राल भी बह रही थी। इस वक्त कमरे में बस मैं और वो थी, और देखते ही देखते इनका मुंह इतना चौड़ा हो गया जैसे कि किसी शार्क का होता है। इन्होंने एक भयानक चीख मारी और मुंह खोलते ही मेरी जान बढ़ी, मगर अचानक ही इनकी तरफ की दूसरी गफियत इन पे चपट्टा मारा। अब वो दोनों गुत्थम गुत्था थी और इन दोनों की गुराहट इतनी खौफनाक थी जैसे बिल्ली आपस में लड़ रहे हों। इन दोनों में से जिसको भी जख्म लगता इसके मुंह से बिल्ली के रोने की वहशियाना आवाज़ निकलती और फिर वो दाड़ कर बदला लेती। ये इंतहाई नाकाबिल यकीन मंजर मेरी आंखों के सामने था। ऐसा तो फिल्मों में होता है, मैं तो फिल्मों में भी ना देख पाती थी और अब देखने पे मजबूर थी, और मैं बेबस थी, बस गुटी गुटी आवाज़ें निकाल कर रोए जा रही थी। और फिर एक अफरीयत तड़पती हुई गिरी, फिर गायब हो गई, और दूसरी ने अचानक इंसानी रूप धारा और मेरी जान जैसे आंखों में आ गई हो। वो इशरत आंटी थी जिनका इंतकाल हो चुका था। इन्होंने मेरे पास आकर अपनी बहनों की तरह मुस्कुराहट दी। वो काफ़ी ज़ख्मी थी, जगह जगह से खून बह रहा था, मगर वो मुस्कुरा रही थी। वो मेरे पास ही कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, ये सब मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं तन्हा यहाँ रहते रहते थक गई हूँ, किसी बहन भाई को मेरा ख्याल नहीं। तुम तो जानती हो ना मुझे तन्हाई से कितना खौफ आता है। देखो अब इस घर की चुड़ैलें मुझे तंग करती हैं, मुझे मेरे घर में ही नहीं रहने देती। ये कहकर वो इंतहाई कुर्ब से रोने लगी, मगर इनके रोने से इंसानी आवाज़ों की बजाय किसी जानवर के रोने की इंतहाई वहशतनाक आवाज़ पैदा हो रही थी। मुझे लगा वो आवाज़ें मेरे कानों में घुसकर शायद मेरे कान के पर्दे फाड़ देंगी। अचानक रोते रोते इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तुम कहीं ना जाना, मेरे पास रहना बेटा, मेरे पास रहना। बोलो नहीं जाओगी ना, बोलो। बोलती क्यों नहीं, बोलो नहीं जाओगी। हिज़ाती अंदाज में मेरा हाथ दबोचे चिल्ला रही थी और मैं रोते रोते आंखें मीचे चीखने की कोशिश में बस इतना ही कह रही थी कि नहीं जाऊंगी कि अचानक जो आवाज़ आई इस पे मैंने फ़ौरन आंखें खोल दी। इशरत आंटी हैवानी आवाज़ों के साथ रोते हुए मेरा हाथ दबोचे मुझसे बस एक ही सवाल कर रही थी कि तुम जाओगी तो नहीं ना, और मैं आंखें नीचे बस उठी हुई आवाज़ों से रोती जा रही थी कि एक आवाज़ पे मैंने आंखें खोल दी। शैला, शैला उठो, क्या हुआ, किससे डर रही हो, उठो शाबाश। ये आवाज़ नहीं थी, मेरे लिए ज़िंदगी थी, क्योंकि वो मेरे शौहर की आवाज़ थी। वो मेरा हाथ थामे मुसलसल मुझे तसल्ली दे रहे थे और मैं अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पे लेटी बेआवाज़ रोई जा रही थी। शायद ये रोना किसी डर, किसी खौफ का नहीं, बल्कि एक अफरीय से जान छूटने का था। बोलो शैला, क्या हुआ था? कल मैं और रमेश बेटा जीना चढ़कर ऊपर आए तो तुम हमारे सामने बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे याद आया मुझे बेहोश होने से पहले जीने पर चाप महसूस हुई थी, फिर इसके बाद से तुम्हें होश नहीं। मैं रात से जाग रहा हूँ, मुश्किल से रामिस को सुलाया है। तुम्हारी अम्मी को कॉल की तो वो उठा नहीं रही, शायद दवा खाकर सोई हों, और शिराज भाई का नंबर बंद जा रहा है।
میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے امی کو کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ پلیز شیلا مجھے بتاؤ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ میرے شوہر نے میرا حال دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میری مدد کی، پھر پانی پلایا، اور پھر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں سب رودات سنا ڈالی۔ محلہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس فیملی کو جانتے تھے۔ ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ شیلا تم 2 ماہ سے امی کے ہاں نہیں گئی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا؟ آصف بھائی والے 2 ماہ پہلے گھر خالی کر کے جا چکے ہیں، اور تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ اگر خالی تھا تو میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس وقت میرے شوہر بھی ذہنی طور پہ بہت الجھ گئے تھے۔ فی الوقت انہوں نے مجھے سکون کی دوا دے کر سلا دیا اور خود بھی سو گئے۔ میں اپنی نیند پوری کر کے اگلی دوپہر 2 بجے اٹھی۔ میرا بیٹا کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا، لپک کر میرے پاس آیا اور پیار کیا۔ ماما آپ کو کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اتنے میں شوہر بھی نماز پڑھ کے آ گئے، اور بیٹا جیسے ہی واپس کمپیوٹر پہ مصروف ہوا، انہوں نے کہا میں امام صاحب سے معاملہ ڈسکس کیا ہے، شام میں بیٹے کو چھوڑ کر امی کے ہاں چلیں گے۔ میری کال دیکھ کر ان کی کال آئی تھی، میں نے فی الحال مطمئن کر دیا۔ شام میں امام صاحب کو بھی وہیں بلا لیا ہے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے امی کو کال کی کہ شیلا کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دروازے پہ آ کر لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دروازے میں امی کو دیکھ کر یہ امام صاحب کو لینے چلے گئے۔ مغرب کا وقت تھا۔ میری امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ ارے شیلا کیا ہوا؟ اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آئیں، مگر راستے میں ان کا ڈرائنگ روم پڑتا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو تو کون آیا ہے، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب میرا ہاتھ پکڑتے پکڑتے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود مہمانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے کھل رہیں۔ میری آنکھیں دہشت سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں 4 آنٹیاں موجود تھیں۔ عشرت آنٹی کے علاوہ میں مڑ کر امی کو پکارا، مگر امی کا نام و نشان نہ تھا، اور ان کی جگہ عشرت آنٹی کھڑی تھی۔ اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میں نے مڑ کر تمام آنٹیوں کو دیکھا۔ وہ سب وحشتناک مسکراہٹ سے مجھے گور رہی تھیں۔ او شیلا رک کیوں گئی؟ ہم کب سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تم ہو کہ سنتی ہی نہیں، سب سے بڑی آنٹی نے کہا۔ میرے قدم جکڑ گئے تھے، مجھے شدید چکر آ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی کہہ سکنے سے عادی تھی۔ پیچھے سے عشرت آنٹی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کی طرف دھکا دیا۔ میں ایک جھٹکے سے آنٹیوں والے صوفے کے قریب جا کر گر گئی۔ ایک آنٹی نے مجھے بازو پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پہ بٹھا دیا، پھر دونوں ہاتھ کرسی پہ جما کر وہ بہت غصے سے بولیں، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ وہ اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ سنو، وہ گھر ہمارا ہے اور وہاں ہم ہی رہیں گے۔ تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں مگر تم سمجھتی نہیں۔ وہ چلا رہی تھیں اسی غیر انسانی آواز میں، اور میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچنا چاہی تھیں، مگر یہ کیا، میرے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اب مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ سب سے چھوٹی آنٹی رو رہی تھیں اور بہت درد تھا ان کے رونے میں، اور کچھ دیر کے لیے میرا خوف ہمدردی میں بدلا، مگر اگلے ہی لمحے جب انہوں نے منہ اوپر کیا تو ان کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے، اور مسکرا کر انہوں نے کہا، تم جانا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پوچھو کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی ہنسی نہیں، وہ جنگلی جانوروں کی پنکھار تھی جو میرے دل پہ گرج برس رہی تھی۔ میرے ہاتھ ہوا میں معلق اب دکھنے لگے تھے، کندھے اکڑ رہے تھے کہ چوتھے نمبر والی آنٹی نے میرے گلے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میری گھگی بند گئی تھی۔ میں خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اگر میں اپنی انگلیاں تمہارے حلق میں ڈال کر تمہاری سانس کی نالی نکال لوں تو کیسا رہے گا؟ ان کے ہاتھ میرے گلے کو سہلا رہا تھا اور مجھے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ تم مرو گی تو ہمارا گھر خوف کا نشان بنے گا، اور پھر کوئی اسے بیچے گا نہیں، کوئی خریدے گا نہیں۔ پھر عشرت آنٹی گرائیں، دیکھ کیا رہی ہو فرحت؟ پھاڑ دو اس کا گلا، نکال لو اس کی سانس کی نالی، بگاڑ دو اس کی شکل، تاکہ خوف سے کوئی ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ وہ تمام بہنیں جانوروں کی آوازوں میں ایک ساتھ ہنس رہی تھیں، اور فرحت آنٹی جو میرے گلے پہ انگلیاں پھیر رہی تھیں، اچانک ان کے ناخن تیز چمکدار چھوٹی چھوٹی چھریوں کی میں بدل گئے، اور انہوں نے شدید گراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ گلے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور واپس میری طرف بڑھایا۔ میری چیخ نکلی، اور پھر اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں جو کب سے بیٹھی موم بتی کی روشنی میں سوچے جا رہی تھی، اچانک میرے منہ سے نکلا، کون صاحب؟ اور پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھا گئی۔
میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایسے ہی اس گھر میں رہ رہی ہوں، یہ اندازہ کرنا مشکل ہے، مگر میں ہر دستک پہ کون صاحب بولتی ہوں۔ شاید نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور انہیں کھولے رکھنا مشکل ہے۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں مگر میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں۔ میری آنکھیں کھلے تو میں امی کے گھر بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ایک طرف امی کچھ پڑھ رہی تھیں اور وہ مسلسل رو رہی تھیں، اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پہ شوہر بیٹھے تھے جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ جاتے۔ تھوڑی دور کرسی پہ امام صاحب پانی پہ کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا اٹھا کر پانی وہ پلا دیا۔ میں اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ خود میں نے وہ حملہ مجھ پہ ہوتا دیکھا تھا اور میں چلائی تھی۔ پھر میں نے خود اس گھر میں پایا۔ دستک پہ میں نے ہی کہا تھا کون صاحب۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میری کیفیت دیکھ کر امی روتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت رونے لگی۔ میرے شوہر نے انہیں بھی پانی دیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ جیسے ہی وہ امام صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، انہیں میری چیخ سنائی دی اور وہ دونوں پھر ان کے پیچھے سے امی کمرے میں بھاگ گئیں۔ تب تک میں کرسی پہ ہی بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسی لمحہ میرے شوہر امام صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں دروازے سے داخل ہوئے، اور ان کے پیچھے میری چیخ سن کر امی پریشانی سے داخل ہوئی، اور امی نے مجھے چیختے دیکھ کر آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ امی کے گلے لگ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جب کال امی کو کی تھی وہ امی کے موبائل سے ریسیو ضرور ہوئی ہے، مگر امی نے بات نہیں کی۔ بھائی بھی شہر سے باہر ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ کال کسی اور نے ریسیو کی، اس لیے امی کو تمہارے آنے کا پتہ نہ چلا۔ میں چونکی۔ پھر میں نے روتے ہوئے ساری رودات اس کو سنائی۔ پھر امام صاحب جو کسی ایک محلے سے وابستہ تھے، انہوں نے بتایا آصف بھائی کے بہنوئی میرے پاس پچھلے ہفتے آئے تھے کہ وہ سب یہ گھر بیچنا چاہتے تھے، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ جو بھی گھر دیکھتا منع کر جاتا، اور میں ان کے کہنے پہ گھر چیک کر چکا ہوں۔ میں نے خود دروازے پہ کون صاحب کی آوازیں سنی ہیں۔ یہ اثرات کے معاملات ہیں جو پہلے بھی تھے، مگر آصف بھائی کی بہنیں پڑھائی کا خیال رکھتی تھیں، جس کا بعد میں بابی وغیرہ نے خیال نہ کیا، اور اثرات مضبوط ہو گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کا اور اس گھر کا حصار کر دیا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اثرات اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انسانی وجود کا سہارا لیتے ہیں، مگر آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ دعا اور اظہار باندھ کر نکلتی ہیں، اور اللہ کے کلام کے آگے کوئی شیطانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، وہ صرف آپ کو خوف زدہ کر سکے۔ پھر میں کچھ دن امی کے ہاں ہی رہی۔ شروع سے ہماری امی نے ہمیشہ ہمیں دعائیں اور اظہار باندھنے کی عادت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہے گی۔ اس کر کے اثرات کا بھی روحانی علاج سے توڑ ہوا، اور اب وہاں نئی فہمی رہتی ہیں، لیکن یہ واقعہ میری زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوا۔ میں نے کافی عرصہ نہ کسی کی بیل بجائی نہ دستک دی، اور کہیں اندر سے آواز نہ آئے۔ میری کہانی حقیقت پر مبنی ہے، یقین اس کو پڑھ کے آپ سب کے رونگٹے کانپ اٹھے ہوں گے اور آپ ان کی الٹیاں کرنے لگے ہوں گے۔ آپ لوگ پلک چپکانا بھول چکے ہوں گے، اور اب آپ لوگ کے ہارٹ اٹیک سے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کی روح تڑپ اٹھے گی۔